السلام علیکم. مائی نیم از محمد نوید مصطفیٰ. اس پلے لسٹ کے اندر ہم چیپٹر نمبر 1 کو پڑھ رہے تھے. پریویس میرا لیکچر لازمی لیں. ہمارا جو ٹاپکس چل رہا تھا جو ایجنڈا تھا اس ٹاپکس کا وہ یہ تھا کہ پروجیکٹس کو بنانے کے لیے کمپنیز پلاننگس کیسے کرتی ہے, اس کو مینیج کیسے کر رہی ہوتی ہے. اس میں ہم نے یہ 5 سٹیپس پڑھے تھے, ٹھیک ہے, بریفلی طور پہ. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ پروجیکٹس پلاننگس میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں ٹائم لائنس کو دیکھا جاتا ہے, پروجیکٹس کتنے ٹائم کے اندر جو ہے نا وہ اس کو ہم وہ کلوز کریں گے. ایسٹیمیٹنگ کاسٹ میں کیا ہوتا ہے جی, ایسٹیمیٹنگ کاسٹ جو ہے سافٹ ویئر پروجیکٹ میں کریٹیکل اسٹیپ ہے جی, ٹھیک ہے جی, پروجیکٹس پلاننگ یا مینجمنٹ کے اندر. ظاہر بات ہے میجر کام تو آپ کو پتا ہے, کاسٹ آگے ٹائم کا اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, کاسٹ کا اگر لاس ہو جائے تو پھر بہت بڑا کمپنیز کو جو ہے نا لاس اٹھانا پڑتا ہے. اٹ انوالو پریڈکٹنگ دا ٹوٹل ایکسپینس ریکوائرڈ ٹو کمپلیٹ دا پروجیکٹ سکسیسفل. کمپلیٹ پروجیکٹس کو کرنے کے لیے ظاہری بات ہے جو کمپنیز ہیں وہ پریڈکٹنگ کرتی ہے, یعنی کہ ایک پیش کو یہ ایسٹیمیٹ لگا دیتے ہیں کہ ہمارا یہ پروجیکٹس میں ٹوٹل اتنا, یعنی کہ 1 لاکھ 2 لاکھ 1 کروڑ 1.5 کروڑ جتنے بھی پیسے لگیں گے. ایکوریٹ کاسٹ ایسٹیمیٹنگ اگر ہو جائے گی تو اس میں بجٹ میں ریسورسز جو ہم نے بجٹ ہم نے جو نکالا ہوا جو بھی اب اس کے اندر ریسورسز وغیرہ لگیں گے, مینس کہ بلڈنگس وغیرہ کا کرایہ, ریسورس یہ ہے جتنے سسٹم لگانے پڑیں گے, کون کون سے ہمیں امپلائز کی سیلریز وغیرہ, سیٹنگ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کیا کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, اس کے مطابق ہم کاسٹ کو بناتے ہیں. اچھا جی, یہ ہمارے پاس کی فیکٹرز ہیں کاسٹ ایسٹیمیٹ کے اندر. کاسٹ کو ہم ایک پورا پلان بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ڈیولپمنٹ ٹیم دیکھتے ہیں. ظاہر بات ہے پروجیکٹس بنانے کے لیے, کمپیوٹر سائنس سافٹ ویئرس بنانے کے لیے ہم ڈیولپمنٹ ٹیم کو لازمی کرنا پڑتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیولپرس کے کتنے لوگس ہیں, ان کی کاسٹ کتنی لگیں گی, وہ کتنے ایکسپرٹیز ہیں, اور آورلی ریٹس کے اوپر وہ کتنا کام کر رہے ہیں. تو ان کی کاسٹ کو بھی ہم لکھ لیں گے. فار ایگزامپل 10 بندے ہیں, 10 بندے 20 لاکھ لکھ لیں, ٹھیک ہے. 10 ہمارے پاس ڈیولپر ہیں کمپنی کے اندر. میں فار ایگزامپل میری ایک کمپنی ہے, تو میری ایک کمپنی میں 10 امپلائیز میں نے ڈیولپر رکھے ہوئے. اب ہر ایک کو 2-2 لاکھ روپیہ دے, تو ٹوٹل کتنے ہوں گے 20. تو 20 لاکھ روپیہ یہ ڈیولپر ٹیم کی کاسٹ میں منتھلی نکالوں گا, ٹھیک ہے. پھر ٹیکنالوجی اسٹیک ہے, مجھے کون کون سی ٹیکنالوجی استعمال کرنی پڑ رہی ہے, پروگرامنگ لینگویج کون سی استعمال کرنی پڑی ہے, کچھ ٹولس ہمیں پیڈ بھی لینے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی کاسٹ بھی آتی ہے, ٹھیک ہے. کون کون سے ریسورسز ہمیں استعمال کرنے پڑ رہے ہیں, تو وہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی اسٹیک کے اندر بھی ہم سارا کا سارا اپنا بجٹ نکال لیں گے. لائک ہم کہہ رہے ہیں جی 50,000 جو ہے یہ 1 لاکھ ہمارا ٹیکنالوجی اسٹیک میں پیسے لگیں گے, جو ہمارا 6 مہینے کا پروجیکٹس ہے. پروجیکٹس ڈیوریشن کو بھی دیکھیں گے. ظاہری بات ہے لانگر پروجیکٹس کے اندر آپ کو ہائر کاسٹ ایسٹیمیٹ کروانی پڑے گی, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں پرولونگ ریسورسز انگیجمنٹ کرنے پڑتے ہیں, بگ لیولس کے پروفیشنلس, ہائر اچھی کوالٹی ہائر بندے, اچھی ٹیکنالوجی استعمال کرنی پڑتی ہے. اگر پروجیکٹس ہمارا سمال ہے, چھوٹا ہے, تو پھر ظاہر بات ہے اس کی کاسٹ بھی کم لگے. رسک مینجمنٹ میں یہی ہوتا ہے. پوٹینشیل رسک مینجمنٹ میں یہ ہے کہ میٹیگریشن اسٹریٹجیز کین ایڈ ٹو اوور آل کاسٹ کو ہم دیکھتے ہیں. کنٹیجنسی فنڈس آر آفٹر انکلوڈ ٹو ایڈریس انفورسنگ, وہ یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ رسک بھی ظاہر بات ہے لینا پڑتا ہے نا. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے 3 مہینے کام اچھا چل رہا ہے, اس کے بعد مختلف ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں. ٹائم فار ایگزامپل 6 مہینے کا ٹائم تھا, 8 منتھ کے اندر پروڈکٹس چلے گا, تو 2 منتھ جو ایکسٹرا لگے ہیں اس کا بھی ہم نے علیحدہ بجٹ رکھنا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا یہ معاملات اگر خراب ہو جائیں, اس طرح کے معاملے مس ہینڈلنگ ہو جائیں, ایشوز آ جائیں, ٹھیک ہے جی, کنسسٹینسی ہمارے پروجیکٹس میں نہ رہے, تو ظاہری بات ہے وہ رسک کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. اس کی لہٰذا بھی ہم نے 3-4 لاکھ روپیہ جتنا بھی یعنی کہ ہم نے کاسٹ نکالنی ہوتی ہے, کیونکہ یہاں پہ ہم کاسٹ ایسٹیمیٹ لگا رہے ہیں نا. دیکھیں ڈیولپر ٹیم کو کتنے پیسے چاہیے وہ نکال رہے ہیں, ٹیکنالوجی کے لیے کتنے پیسے چاہیے, ہمارا پروجیکٹس کی ڈیوریشن کتنا ہے, جتنا لمبا پروجیکٹس ہوگا اتنے زیادہ پیسے لگیں گے. رسک مینجمنٹ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, کہ یہ پرابلمس اگر ہمیں فیس کرنے پڑیں گے تو اس کے لیے ہمیں پیسے ایکسٹرا نکالنے پڑیں گے. کوالٹی انشورنس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. ظاہر بات ہے کوالٹی کے اوپر تو کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کی ٹیسٹ کے لیے کتنے پیسے ہو رہے ہیں, کاسٹ انشورنگ بگس کی ایررز وغیرہ فکس کرنا. سافٹ ویئر میٹس کوالٹی اسٹینڈرڈائز بھی رکھنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے جی. یہ آپ کا جی سارے کے سارے یہ لازمی شارٹ کوشچن میں آپ کیجیے گا. یہ 5 کے 5 جو اسٹیپس ہیں یہ میں نے یہ سارا کا تھیوریکل ہے, اور یہ ظاہر بات ہے کمپنیز کے اندر جو پروڈکٹس بن رہا ہے اس کے اوپر پلاننگس کیسے کرتے ہیں, مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں, اس کو ہم پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور نیکسٹ جی آپ کے پاس ہے جی رسک اسیسمنٹ اینڈ مینجمنٹ. رسک اسیسمنٹ مینجمنٹ کے اندر کریشل یہ بھی پارٹ ہے, ٹھیک ہے جی.
ظاہر بات ہے آپ کو رسک لینا پڑتا ہے ایک پروجیکٹس کو سکسیزفل بنانے کے لیے. ظاہر بات ہے یہ بھی ایک سامنے ایک بزنس ہے, پیسہ لگانا پڑتا ہے 1.5-2 کروڑ روپیہ اگر بڑے لیول پہ آپ پروجیکٹس وغیرہ بنا رہے ہیں. رسک کے اندر کون کون سی چیزیں انوالو ہیں جی؟ آئیڈینٹیفائی رسک. پہلے تو آپ اپنے رسک کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, پروفیشنل رسک ایک لسٹ بنائیں گے, ٹھیک ہے جی. پروجیکٹس میں ٹیکنیکل رسک بھی آ سکتے ہیں, ٹیکنالوجیز کے رسک بھی آ سکتے ہیں, ٹیکنالوجی چینج بھی ہو سکتی ہے, آپریشنل رسک وغیرہ بھی آ سکتے ہیں, ریسورسز کے بھی آ سکتے ہیں, ایکسٹرنل بھی آ سکتے ہیں, مارکیٹ فلیکشنس بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ آئیڈینٹیفائی رسک کا مطلب کہ ہم رسک آئیڈینٹیفائی کریں گے. فار ایگزامپل ہم نے ایک پروڈکٹس بنایا ہے تو ہم ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ٹائمس کے بعد نئی ٹیکنالوجی لانی ہو, اس میں زیادہ کاسٹ امپلیمنٹ کرنی پڑ سکتی ہے. آپریشنل کچھ نئی چیزیں آپریشن لانے کو دیکھیں نا, نئی جب چیزیں ہم انٹریکٹ کریں گے اپنے پروجیکٹس میں تو کاسٹ لگے گی. تو کاسٹ کے لیے ہم نے ایک رسک بھی لینا پڑے گا, ٹھیک ہے. اسٹوریج انالیسس رسک بھی لینا پڑتا ہے. likely evaluate the likelihood of each risk occurring and potential impacting on the projects, ٹھیک ہے. ڈیولپمنٹ میڈیگیشن اسٹریٹجیز بھی ہوتی ہے آپ کے پاس, اوکے. شیڈول ڈیولپمنٹ میڈیگیشن میں یہی ہوتا ہے کہ رسک لینا پڑتا ہے, مختلف سیکیورٹیز کا شیڈول, کنڈیشن ایڈیشنل ٹیسٹنگ وغیرہ, اس کے اندر کیا کیا پرابلمس وغیرہ آ رہے ہیں اس کو سارے کے سارے چیزوں کو ہم نے دیکھنا پڑتا ہے, اس کے لیے بھی ہمیں رسک لینا پڑے گا. مانیٹرنگ اور ریویوز کے لیے بھی کنٹینیوسلی مانیٹرنگ ہم کریں گے اپنے پروجیکٹس کی, اس کے لیے بھی مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. رسک یہی ہوتے ہیں یہاں پہ چیلنجز کا. ایگزسٹنگ رسک کو بھی ہم اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں کہ رسک اسیسمنٹ اور مینجمنٹ کے اندر یہ ہے کہ جب ایک آپ کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے, اس پروجیکٹس کو ایک پلان کے مطابق اگر آپ لے کے چاہ رہے ہیں تو اس مینجمنٹ کا حصہ ہے رسک, ٹھیک ہے جی. اب اس رسک کو ہم نے کام کیسے کرنا ہے, اس کے لیے یہی وہ کہہ رہا ہے کہ رسک مینجمنٹ ایک اپنے پروجیکٹس میں جو چیزیں رسکیبل ہو رہی ہیں اس کے اندر یہ رسکیبل چیزیں آ سکتی ہیں. آئیڈینٹیفائی رسک کریں گے, انالیسس کریں گے, پھر ڈپلویمنٹ کریں گے, اس کو پھر مانیٹرنگ کریں گے. یعنی کہ ایک رسک کو کم کرنے کے لیے ریڈیوس آف رسک کیسے کریں گے. ایک دیکھیں نا, ہم نے پہلے پڑھا کہ رسک مینجمنٹ تو لازمی آئے گا, ٹھیک ہے, آئے گا نا. اب اس رسک کو کم کرنے کے لیے, ریڈیوس کرنے کے لیے ہمیں کون سے اسٹیپ کرنے پڑتے ہیں, یہ ہمیں پہلے تو آئیڈینٹیفائی کریں گے رسک کس کیٹیگریز کے, ٹیکنالوجی کے, آپریشنلس ہیں, ریسورسز کے پوائنٹ آف ویو سے, ایکسٹرنل مارکیٹ لیول ڈاؤن ہوگی. پھر اس رسک کے اوپر انالیس کریں گے ہم, ٹھیک ہے. انالیسس پراپر کر کے اس کے بعد ہم اس سے رسک کے اوپر کیا کریں گے, اس کو رسک کے اوپر انالیسس کر کے اس کی اسٹریٹجیز کے اوپر کام کر کے ہم چیزوں کو ڈیولپمنٹ کریں گے کہ اس طرح ہم نے چیز بنائی ہے, یہ بیک اپ کیا ہے, یہ سیکورٹی وغیرہ کی ہے, یہ شیڈول نیا چینج کیا ہے, دین ہمارا جو ہے نا رسک کم ہو. مانیٹرنگس دوبارہ ہم کریں گے اس کی پروجیکٹس کی, اور اس کو ساتھ ساتھ ریویو بھی کرتے رہیں گے. ساتھ ساتھ ریویو کرتے رہیں گے تو ہمیں شیور ہوگا یار ہمارا پروجیکٹ اچھا چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اب ہمیں بینیفٹ آنا شروع ہو گئے ہیں, ہم مانیٹرنگ چیزوں کو کر رہے ہیں, اب ہم ایک سکسیسفل وے کی طرف جا رہے ہیں, تو رسک ہمارا خود بخود ڈاؤن ہوتا رہے گا, ٹھیک ہے. نیکسٹ یہ ایگزیکیوشن میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے پروڈکٹس بنا لی ہے, اب ایگزیکیوٹ کر دیے, لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. ایک ٹیمز جو ہے وہ کیا کرے گی, کوڈ کو بنائے گی, ڈیزائن, یہ سارے کے سارے پروسیس SDLC سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل میں ہم نے پڑھے ہیں. اچھا اس سے پہلے میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ لازمی آپ دیکھیں, وہ لازمی دیکھیں. پھر آپ کو یہ میں نے کچھ چیزیں اسکپ کر دیتا ہوں کیونکہ وہ پریویس لیکچر کے اندر میں نے ڈیٹیل بتائی ہوں, جیسے رائٹ کوڈ کیسے لکھتے ہیں, میں نے سارا پریکٹیکل وے کے اندر بتایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ڈیزائن کیسے بناتے ہیں, یہ بھی بلڈنگ سافٹ ویئر کیسے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کوآرڈینیٹنگس وغیرہ, ریگولر اپڈیٹس وغیرہ, ساری یہ چیزیں آپ کرتے رہیں گے تو آپ کا پروجیکٹ ایکسیکیوٹ ہوتا رہے گا. کوالٹی انشورنس بھی بنانی ہوتی ہے, اپنے پروجیکٹس کو اسٹینڈرڈائز پر کے اوپر لے کے آنا پڑتا ہے, کورس کو ریویو کرنا پڑتا ہے, اس کی ٹیسٹنگ کرنی پڑتی ہے, لوگوں کی فیڈ بیک, اسٹیک ہولڈرس جو بھی پروجیکٹس کے اندر جو دوسرے لوگ انوالو ہیں ان کا فیڈ بیک بھی لینا پڑتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی پروجیکٹس پلاننگس اور مینجمنٹ میں آتی ہے. تو اس میں آپ نے یہ بات یاد رکھنا ہے کہ ایک پروجیکٹس بنانے کے لیے تھنکنگ, ایک نیو ہمارے پاس آئیڈیا آیا ہے, اس کا ہم نے پلان بنایا ہے. پلان میں ہم نے میجر اس کے اوپر میجر فوکس کرتے ہیں, ٹائم لائن پلانس کے اوپر, کاسٹنگس کے اوپر, رسک کے اوپر, ٹھیک ہے جی. فردر ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں, اپنے سسٹمس کو لوگ استعمال کر رہے ہیں, یعنی کہ ایگزیکیوٹ کا مطلب کہ اب ہم اس کو بنا رہے ہیں ڈیولپر کے لیے.
فردر بنا کے اس کی پرفارمنس کو بھی دیکھتے رہتے ہیں. لوگ بھی دیکھیں گے ظاہر بات ہے, اور لوگوں سے فیڈ بیک بھی لیں گے, اور کمپنیز کے انالسٹ لوگ بھی دیکھیں گے, اور پروجیکٹس کو بعد میں کلوز کریں گے, اس کو ساتھ ساتھ مینٹین بھی رکھتے ہیں, اس کی کوالٹی انشورنس کو دیکھتے ہوئے. ٹھیک ہے جی, میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو اس ٹاپکس کی سمجھ آ گئی ہوگی. یہ سارا کا سارا ٹاپکس تھیوریٹیکل تھا, 2 لیکچرز کے اندر میں نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا ہے, اور اس کو اچھی طرح آپ میرے لیکچرز کو سنیں, اس کو پڑھیں. بس اس میں زیادہ تر جو چیزیں یاد کرنے والی ہیں وہ آپ کے پاس یہ 5 کے 5 سٹیپ اچھی طرح ہیں. فردر یہ ٹائم لائنز کیا چیز ہے, کاسٹ ایسٹیمیٹ کے اندر کون سے مطلب کی فیکٹس ہیں جس کی وجہ سے ہم نے کاسٹ اپنی نکالنا ہوتے ہیں, رسک کے اندر کون کون سے ریڈیوس رسک کرنے کے لیے ہمیں ایک اسٹریٹجی اپنانی پڑتی ہے, ایگزیکیوشن اور کوالٹی انشورنس. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. لازمی سبسکرائب کریں میرے چینل کو, شیئر لائک کمنٹ بھی کر دیا کریں یار, کیا ہو گیا.